نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت وحبی ہے جبکہ ولایت کسبی ہے۔ نبوت وحبی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت، ذہانت، عبادت کی بدولت نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انتخاب ہوتا تھا، جس کو وہ چاہتے تھے نبوت کے نور سے ان کا سینہ منور فرما دیا کرتے تھے۔ جبکہ ولایت کسبی ہے۔ کسبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ محنت کرے، کوشش کرے تو اپنی محنت، مجاہدے اور صلاحیت کی بدولت ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے جبکہ ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنی ولایت اپنے بندوں کے درمیان وافر طریقے سے تقسیم کرتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاتا۔ یہ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی بدکار، بدکردار، شرابی، کبابی بندے سے پوچھ لیں کہ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، وہ کہے گا میں بننا چاہتا ہوں لیکن میں کہاں بن سکتا ہوں۔ چاہت ہر بندے کی ہوتی ہے کہ میں ولی بن جاؤں، اور ہمارے دل و دماغ میں یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ شاید ولی بننا اس زمانے میں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے ہم چاہت تو رکھتے ہیں لیکن ولی بننے کے لیے عملاً کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم قدم بڑھانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو شیطان پہلے قدم پہ ہمیں روک لیتا ہے، ہماری ہمت پست کر دیتا ہے کہ تو ویسے کوشش کر رہا ہے، اس زمانے میں اور اس ماحول میں آپ ولی کیسے بن سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ولایت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ولی بننا آسان بھی فرمایا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فتنے کم تھے، نیک اعمال کا دورہ تھا، دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس وقت ولی بننے کے لیے زیادہ مجاہدے کرنے پڑتے تھے، زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اب جب نیک اعمال کرنے دشوار ہو چکے ہیں، ماحول گناہوں والا بن چکا ہے،
دین پر عمل کرنا مشکل ہے، قدم قدم پہ بندے کو رکاوٹ پیش آتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ماحول کی ناموافقت کو دیکھتے ہوئے ولایت کا حصول آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ پچھلے زمانے میں لوگ سال ہر سال محنت کرتے تھے، ولایت کے جن مقامات تک پہنچتے تھے، آج کے زمانے میں لوگ مہینوں کی محنت کر کے ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ولایت کی جس مقام کو پہنچا ہوں، اس مقام تک پہنچتے پہنچتے مجھے 40 سال لگے ہیں۔ آج کوئی بندہ میرے ساتھ اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار دے، میں اس کو اس مقام تک پہنچا دوں گا۔ کہاں 40 سال کی طویل محنت اور کہاں 4 سال کا قلیل زمانہ۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ مادی دنیا میں پچھلے زمانے میں لوگ جو سفر مہینوں میں طے کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہی سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ مہینوں لوگ جانوروں کی پشت پہ بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے، گرمی سردی سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، تو مہینوں میں بندہ سفر طے کرتا تھا۔ آج وہی سفر بندہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ جہاں مادی دنیا میں اللہ رب العزت نے سفر میں آسانی فرمائی ہے، وہاں روحانی دنیا کا سفر بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسان فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین، دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چینی شارٹ ہو گئی، قیمت بڑھ گئی، آٹا شارٹ ہو گیا، قیمت بڑھ گئی۔ جب بھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی ہی جب اللہ رب العزت کے ہاں لوگوں نے نیک اعمال کا ہدیہ بھیجنا کم کر دیا اور نیک بندوں کی مارکیٹ میں اعمال شارٹ ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ تھوڑی محنت پہ اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، زیادہ درجے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشکات المصابیح کتاب میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پہ عمل کر لے، ایک حصہ چھوڑ دے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کر لے، 9 حصوں کو چھوڑ دے، پھر بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جو 9 حصے اور 10 حصے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اعمال مفروضہ کی بات نہیں ہو رہی، فرض اعمال کی بات نہیں ہو رہی۔ فرض اعمال تو بہر حال پورے کرنے ہوتے ہیں، یہ اعمال نافلہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذکر اذکار کی بات ہو رہی ہے، یہ اوراد و اشغال کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اوراد و اشغال مشائخ اپنے مریدین کو بتاتے ہیں، لوگ ذکر اذکار کر کے روحانی ترقی حاصل کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایک حصے کو پورا کر لے، 9 حصوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا مقرب بنا دے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے عملاً کوشش کر لیں۔ مایوسی کے دائرے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پہ راہ سلوک پہ چلنے والے، چند دن تو ٹھیک طریقے سے چل پڑتے ہیں، آخر میں ان کو راستہ مشکل نظر آتا ہے، شیطان ان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ محنت کرنا جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ مایوس ہونا یہ کفر کہلایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور اولیاء کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ 3 باتیں اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ ولی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست،
اور ولی کا ایک معنی سرپرست بھی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ لڑکی کا ولی کون ہے؟ جو نکاح میں ایجاب و قبول کر لے. اس صورت میں ولی کا معنی سرپرست ہے. اور عام حالات میں بندہ اللہ کا ولی ہے یعنی بندہ اللہ کا دوست ہے. ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں. لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ شاید ولی یہ عام لوگوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق ہوگی، ما وراء الفطرت کوئی بندہ ہوگا جو ہواؤں میں اڑتا ہوگا، جس کی صورت کسی اور طرح کی ہوگی، اور جو کشف و کرامات دکھاتا ہوگا، جو عام لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، جو کھاتا پیتا نہیں ہوگا، جو بازار میں کوئی کام کاج نہیں کرتا ہوگا. ولی کوئی ایسی چیز ہوگی. لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں. ولی عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے. وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ کام کاروبار بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا بھی ہے. وہ عام انسانی فطرت سے ہٹ کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی. وہ عام لوگوں کی طرح ایک بندہ ہوتا ہے. بس اس میں 2 صفات ہوتی ہیں، صرف 2 صفات ہوتی ہیں، اور 2 صفات کی وجہ سے وہ ولی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا یہ ایک صفت، وكانوا يتقون یہ دوسری صفت ہے. یہ 2 صفات جس بندے میں آ گئی وہ ہوا میں اڑ نہ سکے، پانی کی سطح پہ چل نہ سکے، وہ کوئی کشف و کرامات دکھا نہ سکے، پھر بھی وہ ولی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 صفات والا ولی ہوتا ہے. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، ایمان لائے. دوسرا وکانوا یتقون اور وہ تقوی اختیار کر گئے. ایمان لانے والے، ایمان تو خیر ہم میں سے ہر بندہ مؤمن ہے، لیکن میں عرض کروں کہ ایک ہوتی ہے ایمان کی ظاہری صورت، ایک ہوتی ہے ایمان کی اصل حقیقت. یہ ولایت کے لیے جو ایمان ضروری ہے وہ فقط ظاہری صورت کافی نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو یہی ایمان ولی بننے کے لیے کافی ہے. ایمان کی حقیقت حاصل ہونی چاہیے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایمان کی حقیقت حاصل کرنی چاہیے. یہ ایمان کی حقیقت یہ ولایت کی بنیاد ہے. دوسرا ہے تقوی. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. متقی ہوتا ہے پرہیزگار بندہ، وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا اور اپنی زندگی کے تمام امور میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے. یہ متقی ہوتا ہے. تو ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، تو ولایت حاصل ہو چکی ہے. تو ولایت کے حصول کے لیے صرف 2 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان اور تقوی. ایمان کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ ایک اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. پرہیزگاری کا حصول کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ترتیب بتائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو. اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، نفس سرکش ہو چکا ہے، شیطان ہم پر غالب آ چکا ہے، گناہوں کا دور دورہ ہے. ان حالات میں تقوی کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے آسان طریقہ بتایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. 3 لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا. تم صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا. تمہیں تقوی حاصل ہو گیا تو ولایت آپ کو حاصل ہو چکی ہے. ویسے تو اولیاء عام لوگوں کی طرح بندے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، تاہم کچھ ایسی خصوصی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو وہ اپنے اولیاء کے ساتھ فرماتے ہیں. ان میں سے پہلا خصوصی معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ گناہوں سے حفاظت
یہ اولیاء کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کے اندھیرے ہوتے ہیں جس میں بندہ گھیرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کے اندھیروں سے بندے کو نکال لیتا ہے. ماحول کے اندھیرے ہوتے ہیں، ماحول کی ظلمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ماحول کی ظلمتوں سے بھی نکال لیتا ہے. شیطان بندے کو گھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کا گھیرا توڑ کے اپنے بندے کو شیطان کی تسلط سے بچا لیتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. جب بھی ایسا موقع آتا ہے کہ گناہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، نفسانی خواہشات کا زور بڑھ جاتا ہے، شیطان کی کوشش انتہائی درجے کے عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور بندے کو آرام سے گناہوں کے دلدل سے نکال دیتی ہے. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھالا دیتا ہے. بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈبکیاں لے رہا ہوتا ہے، سمندر اس کو ڈبوتا نہیں ہے بلکہ اوپر اچھال دیتا ہے، بندے کو بچا دیتا ہے. ایک بزرگ اپنے سلمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے سفر پہ جا رہے تھے. رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، عصر کا وقت تھا، رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا. تو ساتھی کام کاج کے لیے چلے گئے، کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا، کوئی پانی لانے کے لیے چلا گیا، کوئی جانوروں کو چرانے کے لیے چلا گیا. سلیمان بن یسار رحمہ اللہ اکیلے تھے خیمے میں. ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے خیمے کے قریب پہنچی. جب اس نے دیکھا کہ خیمے میں ایک مرد ہے جو اکیلا ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. خیمے میں آئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سمجھے کہ شاید اس کو روٹی چاہیے، اس نے کھانا نہیں کھایا تو روٹی پڑی تھی، اشارہ کر دیا کہ وہ روٹی وہاں سے اٹھا لو اور کھا لو. اس خاتون نے پھر وضاحت کے ساتھ بات کر لی کہ مجھے روٹی نہیں چاہیے، میرا کوئی اور مقصد ہے، میں کسی اور ارادے سے آپ کے خیمے میں آئی ہوں. جو ہی اس نے سنا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، زارو قطار روتے رہے. اتنا روئے، سوچ رہے تھے کہ اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ شیطان کو مجھ سے امید لاحق ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ایجنٹ کو میرے پاس بھیجتا ہے، شیطان میرے بارے میں یہ امید رکھتا ہے، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے. چنانچہ رونا شروع کر دیا. ایسے زاروں کا تار روئے کہ اس عورت کو بھی رونا آیا. اس عورت نے معافی مانگی، اللہ سے سچی توبہ کر لی اور چلی گئی. ان کو صدمہ بہت تھا، دکھ بہت تھا کہ شیطان نے یہ کوشش کیوں کی. رات کے وقت سو گئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام آپ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ زلیخا جیسی خاتون نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، آپ اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میرے ساتھ تو نبوت کی وہ برکت حاصل تھی، نبوت کی اس اعلیٰ مرتبے کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے گناہ سے بچا لیا. زیادہ حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی بھی نہیں ہیں، پھر بھی جب شیطان نے اپنا ایجنٹ بھیجا، نہ صرف یہ کہ آپ گناہ سے خود بچے بلکہ اس خاتون کو بھی گناہ سے توبہ طائب کروا دیا.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی اپنے اولیاء کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی اولیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوسرا خصوصی معاملہ کہ جب ساری دنیا پریشان ہوتی ہے، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، کسی کو کاروباری پریشانیاں ہیں، کسی کو اولاد کی پریشانیاں ہیں، کسی کو اور غم اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، اولیاء وہ واحد طبقہ ہے کہ تمام تر ناموافق حالات میں بھی وہ اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، حالات کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بنور میں ہے، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، جبکہ وہ ایمان، اطمینان، امن اور سکون کی حالت میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الا سنو ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ یہ کوئی غمگین ہوتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، اطمینان اور سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے سارے پریشان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو شہر میں کوئی بندہ تمہیں پریشان نظر نہیں آئے گا۔ اتنی پرسکون زندگی اللہ والوں کی ہوتی ہے۔